السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں فیری ٹیل پارٹ 15۔ آپ کو یاد ہے وہ خواب جو آپ بچپن میں کسی سے کہہ رہی تھی؟ بشار سینٹرل ٹیبل پہ پڑا ریموٹ اٹھاتا پوچھ رہا تھا اور دیوار پہ لگی بڑی سی LED کی اسکرین کو ریموٹ سے آن کیا۔ اسکرین کے آن ہوتے ہی اسکرین پہ پانی سے گھرا ایک خوبصورت سا آئی لینڈ دکھایا گیا تھا۔ وہ آئی لینڈ کسی فیری ٹیل مووی کا سیٹ لگ رہا تھا، جس پہ ایک چھوٹا سا شہر بسا تھا اور درمیان میں بڑی سی خوابوں جیسا محل تھا۔ اب یہ مت کہنا کہ اس فلم کے سیٹ کو تم نے میرے لیے خریدا ہے، صدفی جو بشار کے سوال کا جواب دیے خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی، اسکرین پہ موجود منظر دیکھ تلخی سے بولی۔ اسے یہ سب بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، وحشت اور دہشت میں مبتلا کر رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس پر ترس کھائے یا دو تماچا مار کر وہاں سے نکل جائے۔ یہ میں نے خریدا نہیں ہے، آپ کے لیے بنایا ہے۔ بچپن میں یہ آپ کا ڈریم تھا اور اس ڈریم کے لیے میں نے کڑی محنت کی ہے، وہ یہ کہہ رہا تھا اور صدفی بے یقینی سے شہر کے انٹرنس میں موجود لکڑی کے بڑے سے سائن بورڈ دیکھ رہی تھی جس پر لکھا تھا صدفی فیری ٹیل ورلڈ۔ اس حادثے کے بعد اویس خان اسے اپنے ایک دوست سائیکیٹرسٹ کے پاس لے گئے تھے، جس نے انہیں بتایا کہ موبی خان ولا کو جہنم ولا کہتا ہے اور اس بلی سے کافی اٹیچ تھا۔ وہ بلی اس کے لیے دوست اور فیملی جیسی تھی۔ اگر موبی پر ابھی سے مکمل توجہ نہیں دی گئی تو وہ مزید نفسیاتی طور پر الجھ سکتا ہے۔ تم جانتے ہو واجد، میں ایک ذمہ دار ڈاکٹر ہوں، میں موبی کو مکمل توجہ نہیں دے سکتا۔ میں کیا کروں؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ نفسیاتی مریض بن جائے گا۔ وہ شدید پریشانی سے اپنے دونوں ہاتھوں کو سر میں تھام گئے تھے۔ تو پھر ایک کام کرو، اسے ہاسپٹل میں ڈال دو۔ موبی کو اس وقت ایک دوست کی ضرورت ہے، وہاں دوست بنیں گے تو شاید وہ اس میں بہل جائے، اور ابھی اس کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ اس گھر سے دور رہے جسے وہ جہنم کہتا ہے۔ اور پھر اویس خان نے اپنے دوست کے مشورے پر موبی کو ہاسٹل میں داخل کروا دیا تھا۔ نئے ماحول نے موبی پر ایک اچھا اثر ڈالا تھا، اور خصوصاً موبی نے جب اپنے نئے اسکول میں اپنی کلاس میٹ میں سب سے پہلے اس پھولے گالوں والی بچی کو دیکھا تو اسے بہت خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ وہ اسے 4 سال بعد دیکھ رہا تھا اور اسے یہ دیکھتے ہی پہچان گیا تھا۔ اس اجنبی کلاس روم میں صرف وہی ایک جانا پہچانا چہرہ تھا موبی کے لیے، اور اس پر نہ جانے کیوں وہ خوش ہو اٹھا تھا۔ وہ ان کے کلاس کی مانیٹر تھی جو بہت ذہین، منہ پھٹ، مغرور نکچڑی تھی۔ کلاس میں وہ کسی کو منہ لگانا پسند نہیں کرتی تھی۔ موبی کو نہ جانے کیوں وہ اپنی طرح لگتی تھی۔ کلاس میں اس کا بھی کوئی دوست نہیں تھا اور اس لڑکی کا بھی نہیں جس کا نام صدفی تھا۔ وہ فرسٹ ڈیسک پر اکیلے بیٹھتی تھی، وہ کبھی کسی کو اپنے ارد گرد بھی بھٹکنے نہیں دیتی تھی۔ اس کے گال اب بھی پھولے پھولے سے تھے، وہ اب بھی اتنی ہی کیوٹ لگتی تھی، اسے اب بھی چاکلیٹ بے حد پسند تھی۔ موبی ہمیشہ اس کے پیچھے ڈیسک پہ بیٹھنے کو ترجیح دیتا تھا، اس کی ہر حرکت کو نوٹ کرتا تھا۔ نہ جانے کیوں کسی کا اس سے جھگڑا ہوتا تو صدفی کا دشمن وہ بعد میں بنتا اور سب سے پہلے اس کا دشمن بنتا۔ عموماً سارے ٹیچر صدفی کو پسند کرتے تھے، اور جب بھی کوئی صدفی کی تعریف کرتا تھا تو گویا خوشی اسے محسوس ہوتی تھی۔ ایک بے نام سا مضبوط رشتہ موبی کو اس لڑکی سے محسوس ہوتا تھا، جس کے ہر سیکنڈز کا دھیان رکھنا اب اس کی زندگی کا اکلوتا مقصد بن چکا تھا، اور دوسری جانب وہ لڑکی اس کے خاموش وجود کو جانتی تک نہیں تھی۔ مجھے ڈزنی پرنسس بہت پسند ہے۔ میں خواب میں دیکھتی ہوں کہ میں بھی کسی دیس کی شہزادی ہوں، میرے پاس بھی محل ہے، لاتعداد غلام ہیں جو میرے آنکھ کھلتے ہی میرے سامنے چاکلیٹ آئس کریم کی تھال ہاتھ میں لیے کھڑے ہوں، مگر آنکھ کھلتے ہی میں اپنے گھر میں ہوتی ہوں۔ وہ اپنا خواب کسی کو بتا رہی تھی جسے اس کے پیچھے بیٹھے موبی نے بخوبی سنا تھا، اور آخر میں اس کے لہجے میں درائی حسرت کو محسوس کر کے موبی جیسے بے چین ہو اٹھا تھا۔ ایک دم موبی کو لگنے لگا وہ خواب صدفی کا نہیں تھا بلکہ خود اس کا تھا، اب اسے وہ خواب پورا کرنا ہی تھا، اور اس خواب کو پورا کرنے کے لیے اب اسے کڑی محنت کرنی تھی۔ دوسری طرف، یہ سب تم مجھے کیوں بتا رہے ہو؟
میں اب صرف صدفی یوسف نہیں رہی بلکہ میں مسز ادنتخی ہوں۔ صدفی خود کو سنبھالتے ہوئے مضبوط لہجے میں بولی۔ مسز ادنتخی کہتے وقت بشار کی آنکھیں اور لہجہ سرد ہوا تھا۔ ہاں تو کیا کرتا، آپ ہی میری اکلوتی جینے کی وجہ تھی۔ آپ 10th کے بعد اچانک مجھ سے کھو گئی تھی، غائب ہو گئی تھی۔ میں اس وقت پاگل سا ہو گیا تھا، پہلے مما، پھر ڈیڈ، پھر جانو اور آخر میں آپ۔ میرے لیے جو بھی اہم ہوتا تھا وہ مجھ سے دور ہو جاتا تھا، مجھ سے چھن جاتا تھا۔ جب میری آنٹ نے مجھے 10th کے بعد اڈاپٹ کیا تھا تو وہاں میں نے آپ کو دیکھا، ماں سیما میں۔ میں آپ کو دیکھ کر صحیح سے خوش بھی نہیں ہو پایا تھا کہ مجھے پتا چلا کہ آپ ادنتکی کی منکوہہ بن چکی ہے۔ آپ ہی بتائیں میں کیا کر سکتا تھا؟ مجھے تو اتنا وقت بھی نہیں ملا کہ آپ سے اپنی محبت کا اظہار کر پاتا۔ سوچیے ذرا اس نو عمر لڑکے کا کیا حال ہوا ہوگا جب اسے یہ پتا چلا کہ جو اس کا ایک لوتا خواب، جینے کا مقصد بچا تھا، وہ بھی اس سے کھو چکا تھا۔ مگر وہ لڑکا اس مرتبہ آپ کو کھونے والا نہیں تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا چاہے کچھ بھی ہو جائے، صحیح وقت آنے پر وہ ادنتکی سے ہی کیا پوری دنیا سے چھین کر وہ آپ کو اپنے پاس چھپا کر رکھنے والا تھا۔ اگر یہ غلط تھا تو وہ بھی ایسی غلطیاں ہزاروں مرتبہ کرنے کے لیے بھی تیار تھا۔ وہ سرد لہجے میں جیسے پھٹ پڑا تھا۔ اس کے لہجے کی ٹھنڈک سارے کمرے میں پھیل گئی تھی۔ اس ٹھنڈک کو محسوس کر کے صدفی جیسے ٹھٹھرا اٹھی تھی۔ صدفی کو بے اختیار احساس ہوا تھا کہ اس نے وہاں آ کر بڑی غلطی کی ہے۔ وہ بشار کو ایک انسان سمجھ کر اس کے ساتھ چلی آئی تھی، مگر وہ تو نفسیاتی مریض نکلا تھا جو کسی بھی حد سے گزر سکتا تھا۔ بشار، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ تم پر رحم کروں یا تم سے نفرت کروں، مگر ایک بات جان لو، میں ادنتکی کی بیوی ہوں۔ اگر تمہارے جینے کی وجہ میں ہوں تو میری جینے کی وجہ ادنتکی ہے۔ ابھی بھی وقت ہے تمہارے پاس، یہ سب چھوڑ کر واپس لوٹ جاؤ۔ تم ہینڈسم ہو، دولت مند ہو، تمہیں میری جیسی یا مجھ سے بھی کئی اچھی لڑکیاں مل جائے گی۔ صدفی نے نہایت سخت لہجے میں فیصلہ کن انداز میں کہا تھا۔ واپس لوٹ جاؤ تو کیا آپ مجھے مر جانے کا کہہ رہی ہے؟ میرے لیے واپس لوٹنا موت ہے۔ اور رہی بات آپ سے اچھی لڑکی ملنے کی، تو مجھے نہ اچھی لڑکی چاہیے نہ آپ جیسی، مجھے صرف اور صرف صدفی یوسف ہی چاہیے۔ کیونکہ ادنتکی کبھی اس لائق نہیں تھا کہ آپ ادنتکی کو ملے۔ ادنتکی کبھی یہ سب آپ کے لیے نہیں کرے گا، اور وہ کبھی آپ سے میری طرح محبت بھی نہیں کر سکتا۔ وہ کبھی آپ کی میری طرح پرواہ بھی نہیں کر سکتا۔ وہ ہمیشہ آپ کو دکھ اور تکلیف دیتا آیا ہے اور آپ کو کبھی خوش نہیں رکھ سکتا۔ سو واٹ؟ صدفی جیسے اس کی بات کاٹتے ہوئے چلائی۔ کسے فرق پڑتا ہے ادن یہ کرتا ہے یا نہیں؟ بس میں اتنا جانتی ہوں کہ ادن ہے تو میں ہوں، بس مجھے یہی چاہیے، مجھے صرف ادن چاہیے۔ اور میں چاہتی بھی نہیں ہوں کہ ادن تمہاری طرح غیر قانونی کام کرے، لوگوں کے حصے کا مال ضبط کر کے، لوگوں کو قتل کر کے، محل تعمیل کر کے میرے لیے فیری ٹیل بنائے۔ ادن میرا فخر ہے، وہ تمہاری طرح قاتل نہیں ہے، بلکہ قاتلوں کی حفاظت کے لیے بھی اپنی جان قربان کر دینے والا فوجی ہے۔ میں اسے ڈیزرو نہیں کروں گی تو کسے ڈیزرو کروں گی؟ تم جیسے قاتلوں کو؟ میرا فیری ٹیل صرف اور صرف ادنتکی ہے، اس کے ساتھ ہر گزرا پل لمحہ میرے لیے فیری ٹیل جیسا ہے۔ اگر تم نے مجھ سے میرا فیری ٹیل چھیننے کی کوشش کی تو یاد رکھنا جان سے مار دوں گی۔ چیخ چیخ کر کہتے ہوئے جیسے اس کا سر چکرایا تھا، وہ بے ساختہ لڑکھڑائی تھی اور اپنے پیچھے موجود صوفے پر گر گئی تھی۔ مجھے بھی فرق نہیں پڑتا کہ آپ ادنتکی سے کس حد تک کتنی شدت سے محبت کرتی ہے، میں تو بس اتنا جانتا ہوں کہ عنقریب آپ سب بھول جائے گی، ادن اور ادن کی محبت کو بھی، اور اس کے بعد آپ وہی یاد رکھے گی جو میں کہوں گا۔ اس کے بعد آپ کی شدتوں والی محبت پر صرف میرا حق ہوگا۔ بشار، جو ضبط کی انتہا کے سبب سرخ ہوتی نگاہوں سے صدفی کو کہتا ہوا دیکھ رہا تھا، صدفی کو لڑکھڑات کر صوفے پہ گرتا دیکھ اس کے لبوں پر دلکش مسکراہٹ دوبارہ ابھری تھی۔ وہ انہی مسکراہٹ کو لبوں پہ سجائے اب لاپرواہی سے کہہ رہا تھا، ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ میں ادن کو بھول جاؤں۔ صدفی بشار کا دھندلاتا چہرہ دیکھ کہہ رہی تھی۔ اسے سخت نکاہت اور کمزوری کا احساس ہو رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا وہ زیادہ وقت تک ہوش سنبھالے نہیں رہ پائے گی۔ آپ نہ صرف ادن کو بھولیں گی بلکہ ادن کو اپنے ہاتھ سے آپ خود ماریں گی، اور پھر ہم ہنسی خوشی زندگی گزاریں گے آپ کے فیری ٹیل آئی لینڈ پر۔ اور ہاں، میں وعدہ کرتا ہوں آپ کو پانے کے بعد میں سارے گناہ کام اور غلط کاموں کو چھوڑ دوں گا۔ وہ نہایت ہی پیار بھرے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ تمہاری شیخ چلی والی خوش فہمی کبھی پوری نہیں ہوگی۔
सतवी बमुश्किल खुद को अंधेरों की वादी में गुम होने से रोकने की कोशिश कर रही थी। क्या आपको ये लगता है कि आप अपनी याददाश्त भूलेगी नहीं? तो बता दूं कि आपने जो पानी पिया था ना, मैंने याददाश्त गुम करने की दवा मौजूद थी उसमें डाल दी थी। और अगर आप ये समझती है कि मोहम्मद आपके लिए एंटीडोट ले आएगा तो गलत सोचती है। मेरी कहानी का एक और विलन ख़त्म हो चुका है और आखिरी विलन को आप अपने हाथों से मारेंगी, और एंटीडोट तो ये रहा। बशार नहायत जोश व खरोश से कहते हुए अपने पैंट की पॉकेट से कांच की शीशी में मौजूद सुर्ख सा महलूल दिखाते हुए बोला, नहीं, क्या क्या है ये? तुमने मोहम्मद के साथ क्या किया? सतवी खौफजदा सी सोफे से उठ खड़ी हुई थी। ये क्या है? बशार सख्त लहजे में कहता, अपने हाथ में मौजूद कांच की शीशी पे से गिरफ्त छोड़ा था। नहीं। सतवी की आंखें दहशत से फैली थी। वो दौड़कर उस एंटीडोज को पकड़ना चाहती थी, मगर तभी उसके दिमाग पर मुकम्मल तौर पे तारीकी छा गई थी और फिर वो वापस बेहोश होकर सोफे पर गिरी थी। एक मर्तबा आप सो गई तो दोबारा जब भी उठेगी तो आप सब भूल चुकी होगी, सिवाय इसके कि आप सतवी यूसुफ है। मोबी आपका फियांसे है और अदन तकी आपका जानी दुश्मन। बशार आंखें मूंदे सोफे पे पड़ी सतवी के कान में झुका कह रहा था, हेलो, क्या प्लान तैयार है? ठीक है, फिर 1 घंटे में पहुंच रहे हैं हम। बशार सेलफोन को कान से लगाए अपनी चमकती आंखों से बेहोश सतवी को देखते हुए कह रहा था। अदन। फौजान दरवाज़ा अनलॉक करते हाँफते हुए अंदर दाखिल हुआ, जहां अदन सराइयत से सेलफोन ऑफ करके जेब में ठूसता उठ खड़ा हुआ था। सब खैरियत तो है? हमीद ने खौफ से हकलाते हुए पूछा, क्योंकि अदन का लाल भभूका होता चेहरा, तने हुए एहसाब, भीजे हुए जबड़े, गर्दन और पेशानी की तनी हुई सब्ज और नीली नसें, वो जैसे गुस्से और जब्त की इंतहा पे था। मार्सिया, फौजान और हमीद तीनों ही उसे देख डटके थे। एक खौफ की सद लहर थी जो उन्होंने अपने अंदर तक दौड़ती महसूस की थी। फौजान, तुम कंट्रोल रूम जाओ, मैंने सतफी पे एक ट्रैकर लगाया था, मुझे गाइड करो। ओके। जब गाड़ी में मार्सिया और हमीद के साथ साथ फौजान भी बैठने लगा तो अदन के कहने पर वो फौरन अपने पुलिस मोबाइल की जानिब बढ़ गया था। आज मेरी मौत पक्की है, अदन ने जैसे ही गाड़ी को फुल स्पीड में दौड़ाया। फ्रंट सीट पे बैठा हमीद फंसी फंसी आवाज़ में अपना चेहरा पीछे किए मार्सिया से बोला था, मैंने आज से पहले चाचू को कभी इतने गुस्से में नहीं देखा। आज किसी की मौत पक्की ज़रूर है। मार्सिया सख्त खौफजदा और सरासीमा थी। भला ऐसा क्या हुआ था कि तहम्मुल मिजाज अदन आज आतिशफिशा बना हुआ था? वो हुस्न आबाद की पहाड़ी सिलसिलों का इलाका था। पहाड़ काट के बनाए गए नागिन जैसे टेढ़े मेढ़े रास्ते और उनकी चौड़ाई इतनी कम कि एक वक्त में 2 गाड़ियां बमुश्किल ही गुजर पाती, जिसके एक जानिब पहाड़ था तो दूसरी जानिब सैकड़ों मील की गहरी खाई। अदन ने नहायत ही जारहाना अंदाज में उस सियाह गाड़ी के सामने अपनी गाड़ी रोकी ताकि सामने से आती गाड़ी आगे ना जा सके और रुक जाए। वो गाड़ी जैसे ही रुकी, अदन शदीद मुश्तइल सा गाड़ी की जानिब बढ़ते गाड़ी का फ्रंट डोर खोलते हुए ड्राइविंग सीट पर बैठे बशार के कॉलर को पकड़कर नहायत ही जारहाना अंदाज में बाहर खींचा था। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी बीवी के मुतालिक सोचते रहो और उसे अगवा करो, जाहिल इंसान। इसका भी लिहाज नहीं रखा कि वो अब एक शादीशुदा औरत है। अदन ने बशार को घूंसों और लातों पे रख कर लिया था। चाचू। हमीद और मार्सिया शदीद परेशान सा दौड़े अदन के करीब गए, जो बशार को मार मार कर अधमुआ कर रहा था। बशार एहतजाज कर रहा था, मगर अदन के शदीद गुस्से के मुकाबले में उसका एहतजाज कोई अहमियत नहीं रखता था। अदन, छोड़ दो उसे, ये मर जाएगा। हमीद ने बड़ी मुश्किल से अदन को बशार से अलग करता हुआ चीखा, मैं इस गलीस इंसान को मारना ही चाहता हूँ। अदन, जैसे हमीद ने और मार्सिया ने बड़ी मुश्किल से जकड़े रखा था, उनके शिकंजे से निकलने की कोशिश करते हुए वो दहाड़ा था, और इधर मार खा खा कर सड़क पर उठ बैठता हुआ बशार अपने शर्ट की आस्तीन से फटे होंठ के किनारे से निकलता लहू साफ करते हुए कहा लगाया था, मुबारक हो अदन कि अपनी मौत तक खुद चलकर आने के लिए। बशार खड़ा होता अपने कपड़े झाड़ता खुशदिली से बोला, छोड़ो मुझे, आज अगर मैंने इसे नहीं मारा तो मुझे सारी ज़िंदगी इसका अफसोस रहेगा। अदन घुर्राता हुआ मार्सिया और हमीद के शिकंजे से झटके से निकलता बशार की जानिब बढ़ गया था। रुक जाओ। अभी उसने मुक्का हवा में बुलंद किया ही था कि बशार के नाक में मारने के लिए कि पीछे से आती सतवी की आवाज़ पे अदन उसी हालत में साकित हुआ था। मोबी, क्या तुम ठीक हो? सतवी ने परेशानी से बशार के करीब जाते हुए पूछा। नहीं,
کیونکہ یہ شخص مجھے مارنا چاہتا ہے، موبی نے کہتے ہوئے عدن کی جانب اشارہ کیا تھا، جس کے ہاتھ کی مٹھی ابھی بھی ہوا میں معلق تھی اور وہ حیرت سے دنگ صدفی کو دیکھے جا رہا تھا، جس نے اس کی جانب توجہ تک نہیں دی تھی۔ موبی کے کہنے پر صدفی نے اسے اجنبیت سے دیکھا تھا، تو پھر اسے موبی کو مارنے کی کوشش کے جرم میں مر جانا چاہیے۔ عدن بے یقینی سے صدفی کی آنکھوں میں اپنے لیے جھلکتی اجنبیت اور نفرت دیکھ کر گنگ ہو گیا تھا۔ حمید اور مارثیہ ناسمجھی کی کیفیت میں حیرت میں غرق صدفی کو دیکھے جا رہے تھے، جو عدن سے اس طرح پیش آ رہی تھی کہ جیسے کوئی خطرناک جان لیوا دشمن ہو۔ سنا تم نے عدن تقی، اب تم مرنے والے ہو، بشار کے لہجے میں خوشیوں کی خنک تھی۔ صدفی یوسف، آپ اس شخص کو شوٹ کرے، جانتی ہے نا یہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ صدفی یوسف کے پیچھے کھڑے موبی نے صدفی کو گن تھماتے ہوئے کہا تھا، جس پر صدفی گن تھامتی سامنے کھڑے اس شخص کی جانب گن تان گئی جس کی جانب موبی نے اشارہ کیا تھا۔ اسے دیکھ کر موبی کے لبوں پر ایک دل فریب تباہ کن مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی اور عدن تقی اپنی آنکھوں میں اجنبیت سمائے دیکھتی صدفی یوسف کو حیرت کی شدت میں ڈوبے بے یقینی سے دیکھے گیا تھا۔ عدن، اگر کبھی تمہارے سامنے میرے جیسی نظر آتی کوئی لڑکی آ جائے جو تمہیں جانتی نہ ہو تو وہ تمہاری صدفی نہیں ہوگی، وہ کوئی اور ہوگی جو میری ہم شکل ہوگی۔ صدفی کی آواز عدن کے دماغ میں گونج رہی تھی اور عدن کو جیسے اس کا مطلب اب سمجھ آیا تھا۔ دل کا نشانہ لو صدفی، موبی کی آواز پر صدفی نے گن کے پوائنٹ کو عدن کے دل کے مقام کی جانب کیا۔ سیفٹی کیپ ہٹاؤ اور شوٹ کر دو، موبی کے کہنے کی تعمیل کرتی صدفی سیفٹی کیپ ہٹاتی گن کے ٹریگر پر شہادت کی انگلی کا دباؤ ڈالا تھا اور عدن تقی اب بھی بے یقینی سے اپنی زندگی کے ہاتھوں موت کو اپنی جانب تیزی سے بڑھتا دیکھ رہا تھا۔ نہیں خالہ جانی، آپ یہ کیا کر رہی ہے؟ صدفی کے گن چلانے سے پہلے مارثیہ چیخی تھی، مگر صدفی نے ٹریگر دبا دیا تھا اور گن چل چکا تھا۔ صدفی کا ہاتھ لمحہ بھر کے لیے بھی نہیں کانپا تھا۔ گن چلی ضرور تھی مگر بلٹ نہیں نکلی تھی۔ مارثیہ کا خوف سے دھڑکتا دل جیسے لمحے بھر کے لیے ہی پرسکون ہوا تھا۔ اس گن میں بلٹ نہیں تھی کیونکہ یہ ایک ڈیمو تھا، عدن تقی، تمہیں دکھانے کے لیے کہ یہ تمہاری صدفی یوسف نہیں ہے جو تمہاری جان بچانے کے لیے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرے گی۔ یہ میری فیانسی ہے جو اب میری حفاظت کے لیے تمہیں اپنے ہاتھوں سے مارنے میں لمحہ بھر کے لیے بھی نہیں سوچے گی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ صدفی ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ مارثیہ سمجھی اور صدفی کی اجنبیت بھرا انداز دیکھ کر جیسے پریشان ہو گئی تھی۔ یہ سوال جواب کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے صدفی، ہمیں جانا ہے، مگر اس سے پہلے اس عدن تقی کو مارنا اہم ہے۔ بشار مارثیہ سے کہتا دوسرا جملہ صدفی سے بولا تھا اور ساتھ ہی اپنی جیب سے دوسری گن نکال کر صدفی کو تھما دی۔ اس کا بلٹ چیمبر چیک کیا۔ صدفی کے گن تھامتے ہی بشار نے کہا تھا۔ بشار کے کہنے پر صدفی نے بلٹ چیمبر چیک کیا تھا جو اس مرتبہ خالی نہیں تھا۔ صدفی، آپ ایسا نہیں کر سکتی، جانتی ہے عدن تقی آپ کے کون ہے؟ مارثیہ صدفی کو عدن کی جانب دوبارہ گن تانتے دیکھ چیخ کر بولی۔ مارثیہ صحیح کہہ رہی ہے صدفی، عدن تمہارا شوہر ہے۔ اب کی مرتبہ حمید نے کہا تھا، یہ صرف میری بات سنے گی، تم لوگوں کو تو وہ پہچانتی ہی نہیں تو تمہاری بات کیوں سنے گی؟ کیا واقعی؟ بشار کے کہنے پر مارثیہ اور حمید نے بے یقینی سے صدفی کو دیکھا تھا جو عدن کے دل کا نشانہ لیے کھڑی تھی۔ شوٹ ہم صدفی، عدن تقی کو مرنے کے لیے کسی بلٹ کی ضرورت نہیں تھی بلکہ صدفی کی آنکھوں کی اجنبیت ہی کافی تھی۔ وہ بے جان سا صرف صدفی کو دیکھے جا رہا تھا اور وہاں کون کیا کہہ رہا تھا یہ وہ نہ سن رہا تھا اور نہ ہی سمجھ رہا تھا۔ اگر اس نے تمہیں مارنے کی کوشش کی تو تمہیں کس قسم ہے عدن، اس رب کی جس نے تمہاری بائیں پسلی سے مجھے بنایا ہے، اس سے پہلے میری ہم شکل تمہیں مارے تم اسے مار دو گے۔ اس نے دوبارہ صدفی کو اپنی جانب گن اٹھاتے دیکھا تو اس کے ذہن میں پھر صدفی کی آواز گونجی تھی جس پر ایک مجروح سی مسکراہٹ اس کے لبوں پہ آ رکی تھی۔ وہ جانتا تھا سامنے کھڑی صدفی ہم شکل صدفی نہیں تھی، اگر ہوتی تو بھی وہ کبھی اس ہم شکل کو نہیں مار پاتا۔ صدفی کی انگلی کو ٹریگر پر دباؤ ڈالتا دیکھ وہ آنکھیں میچ گیا تھا۔ نہیں عدن! ماحول میں گن چلنے کی آواز کے ساتھ ساتھ مارثیہ کی چیخ، حمید کے حواس باختہ سی پکار کی آواز گونجی تھی۔ بلٹ عدن کے پیروں کے قریب زمین میں دھستی دھول اڑاتی چلی گئی تھی۔ میں نے کہا تھا تم سے موبی کہ مجھ سے میرا فیری ٹیل چھیننے کی کوشش مت کرنا ورنہ میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ امپاسبل! بشار جو فتح کے نشے سے چور تھا اچانک ہی صدفی کو اپنی جانب گن لیے کھڑا دیکھ وہ گنگ سے ہوا تھا۔
آپ کو سب یاد ہے، مگر یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ نے اس پانی کو پورا پیا تھا جس میں یادداشت کھونے کی میڈیسن میں ملی ہوئی تھی۔ بشار جیسے صدمے کی انتہا پہ تھا۔ کیا مطلب اس گھٹیا انسان نے صدفی کو بھولنے کی دوا دی تھی؟ مارسیا نے بھی صدمے اور غصے سے کہا، مگر شاید صدفی نے نہیں پیا اسے۔ حمید خوش ہوتے ہوئے بولا کہ صدفی کی یادداشت صحیح سلامت تھی۔ نہیں، میں نے پیا تھا اس پانی کو، مگر پینے کے بعد اس کی شرط تھی کہ میں اگر سو جاؤں تو سو کر اٹھنے کے بعد میں سب بھول جاؤں گی۔ مگر موبی، میں سوئی ہی کب تھی؟ مجھے تو چکر آیا تھا، نقاہت اور کمزوری کے سبب آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا، کیونکہ میں نے صبح سے کچھ کھایا جو نہیں تھا۔ اوپر سے ڈپریشن کے سبب میں ہاسپٹلائز بھی تھی، تو میں سوئی نہیں تھی۔ آنکھیں بند کرے تمہاری ساری بات سنی تھی، اور پھر اس کے بعد میرے لیے ڈرامہ کرنا کون سا مشکل تھا؟ صدفی بے یقینی سے سنتے بشار کو دیکھے گئی تھی، جبکہ سب جانتے ہیں کہ صدفی کتنی بڑی ڈرامہ کوئین ہے۔ حمید نے چہکتے ہوئے کہا تھا، مگر صدفی میں اب بھی ہارا نہیں ہوں۔ آپ سوئی نہیں تھی تو کیا ہوا؟ آپ سونے والی تو ہیں۔ آپ جب بھی سو کر اٹھیں گی آپ سب کچھ بھول جائیں گی۔ بشار نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا تھا، جس کی آنکھوں کی بجھتا دیا پھر سے روشن ہوا تھا۔ مگر تم جیتے بھی تو نہیں موبی۔ یہ عدن کی سخت نہایت ہی سرد آواز تھی، جسے سن کر سبھی نے مڑ کر عدن کو دیکھا، جو اب اپنی گن بشار کی جانب تانے ہوا تھا۔ نہیں عدن، ہم اسے پولیس کے حوالے کرنے والے ہیں۔ درہ ضلع فوزان صاحب کو لے کر پہنچتی ہی ہوگی۔ صدفی بے ساختہ عدن کی گن کے سامنے آتے ہوئے بولی۔ عدن نے انہیں سرد نگاہوں سے صدفی کو دیکھا۔ بھائی جان کی موت اس کے سبب ہوئی۔ درہ ضلع کو اغوا اسی نے کروایا تھا، اور اب تم۔ یہ واجب القتل ہے، ہٹو سامنے سے۔ یہ واجب القتل ہے، ہٹو سامنے سے۔ عدن کا سنگلاخ چٹانوں جیسا لہجہ صدفی کو سہما رہا تھا۔ تم نے سب صحیح کہا، اسی لیے تو ہم اسے پولیس کے حوالے کریں گے۔ اس پر ہر جرم کے لیے نیا کیس کریں گے۔ اس کی سزا اس کو ضرور ملے گی، مگر یہ سزا قانون دے گی۔ صدفی نے جیسے سمجھانے والے انداز میں کہا، جس پر عدن کے چہرے پر سوچ کی لکیریں بکھر آئی تھیں۔ تو تم بڑے ہی نامرد نکلے عدن تقی۔ میں تمہاری بیوی کو اغوا کر کے لے جانے والا تھا، اور تم مجھے اپنے ہاتھوں سے مارنے کے بجائے پولیس کے حوالے کرنے والے ہو، بشار نے نہایت ہی استہزاء انداز میں کہا تھا، جس پر عدن کے چہرے کے تاثرات پھر سے سخت ہوئے تھے۔ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے ہی مارنے والا ہوں۔ عدن صدفی کو سامنے سے ہٹاتا ہراتا ہوا بشار کی جانب بڑھا تھا۔ نہیں عدن، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم اسے مارو اور قاتل بن جاؤ، کیونکہ وہ بھی ایک قاتل ہے، مگر تم نہیں ہو عدن، تم میرا فخر و غرور ہو۔ تم پرل جیسی گنہگار کو بچانے کی خاطر تک اپنی جان کی پرواہ نہیں کرنے والے فوجی ہو۔ تم ایک فوجی ہو عدن، جو اپنے ملک کی ہر فرد کی حفاظت کرنے کے لیے بے خوف و خطر بارڈر پہ پہرا دیتے ہیں۔ تم ایک محافظ ہو عدن، تم کوئی قاتل نہیں ہو۔ صدفی عدن کا گن والا ہاتھ پکڑے کہہ رہی تھی۔ کہتے کہتے اس کی سرمئی آنکھوں سے آنسو بھی چھلک آئے تھے، جنہیں دیکھ عدن کا سارا غصہ غیظ و غضب پانی کے بلبلوں کی طرح ختم ہو گیا تھا۔ تم نے صحیح کہا، عدن دھیمے لہجے میں کہتا اپنا گن صدفی کے ہاتھ میں دے گیا تھا۔ نامرد اور بزدل بننے سے تو بہتر ہے کہ انسان ایک بہادر قاتل بنے۔ بشار اپنی ساری بازی کو الٹتے پلٹتے دیکھ جیسے پاگل ہو اٹھا تھا۔ اس کے پاس اب گن بھی نہیں رہا تھا، کیونکہ اس نے لوڈڈ گن پہلے سے ہی صدفی کو تھما دیا تھا، ورنہ ان سب کو مار کر وہ صدفی کو لے کر وہاں سے چلے جاتا۔ اب اس کے پاس ایک ہی راستہ تھا، جسے موت کہتے ہیں۔ وہ صدفی کا فخر و غرور توڑنا چاہتا تھا، عدن کو قاتل بنانا چاہتا تھا، جو تم بن چکے ہو۔ کتنے لوگوں کا قتل کر چکے ہو نا تم، اپنے ڈیڈ، اسٹیپ مدر، میرے بھائی جان، میڈم پل، اور کون کون شامل ہے جنہیں تم مار چکے ہو۔ عدن گررا کر کہتا، بشار کی جانب غصے سے بڑھتا زوردار مکہ مارا تھا، جس کے جھونک میں بشار گرتا لڑکتا ہوا کھائی کے کنارے تک پہنچ گیا تھا۔ میں نے ڈیڈ کو نہیں مارا، بشار جیسے اذیت سے بلبلاتا ہوا چیخا تھا، اور عدن کی طرف مارنے کے لیے جھپٹا۔ ہاں، مگر انہیں تمہاری وجہ سے ہارٹ اٹیک آیا تھا، موبی، تو قاتل تم ہی ہوئے نا۔ عدن بشار کا وار روکتا ہوا تلخی سے کہتا، اپنا گھٹنا اس کے پیٹ پہ دے مارا، جس پر بشار درد سے دوہرا ہوتا لڑکھڑاتا ہوا مزید پیچھے گیا تھا، اور اس کے پیچھے کھائی تھی۔ اگلے ہی پل وہ کھائی میں گرا تھا کہ عدن نے پھرتی سے اس کا ہاتھ پکڑا۔ عدن! صدفی کی سانسیں رکی تھی، وہ دوڑ کر ان کے قریب آئی، جہاں بشار کھائی میں عدن کا ہاتھ پکڑے لٹکا ہوا تھا، اور عدن اسے اوپر کھینچ کر نکالنے کی جدوجہد کر رہا تھا۔
تو تم نے مجھے مارنے کا یہ نیا طریقہ ڈھونڈا ہے عدن؟ تمہیں کیا لگتا ہے اس طرح تم قاتل کہلانے سے بچ جاؤ گے؟ یہ عدن نے نہیں کیا، یہ تم نے کیا۔ تم خود جان بوجھ کر گرے کھائی میں کیونکہ تم عدن کو قاتل بنانا چاہتے ہو۔ بشار کے کہنے پر صدفی فوراً جھڑک کر تلخی سے بولی، تو پھر اور کیا کروں؟ میں نے کہا تھا نا آپ سے، جس زندگی میں آپ نہیں ہوگی وہ زندگی نہیں، موت ہوگی۔ میرے سامنے ایسی بات کرنے کی ضرورت نہیں ورنہ واقعی چھوڑ دوں گا تمہیں، عدن گررایا تھا۔ میں تو یہی چاہتا ہوں عدن، اس دنیا میں یا تو تم رہو گے یا پھر میں۔ بشار نفرت سے اسے دیکھتا ہوا بولا، نہیں بشار، دیکھو تم اپنی گناہوں سے توبہ کر کے ایک اچھے انسان بن کر رہ سکتے ہو۔ صدفی نے جیسے منت کے سے انداز میں اسے سمجھاتے ہوئے کہا تھا، جس پر عدن نے ناگواری سے صدفی کو دیکھا تھا۔ جس زندگی میں آپ نہیں، مجھے وہ زندگی نہیں گزارنی صدفی۔ میں جانتا ہوں کہ آپ مجھے بچانے کی کیوں کوشش کر رہی ہے۔ اگر میں آپ کی وجہ سے مر گیا تو آپ ہمیشہ ایک گلٹ میں مبتلا رہیں گی کہ میں آپ کی وجہ سے مرا۔ آپ کے دل میں محبت بن کر نہ سہی، ایک گلٹ بن کر ہی رہوں گا۔ اہم یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح رہوں تو سہی آپ کے دل میں۔ آپ مجھے بھولے گی تو نہیں؟ بشار کے پاگل پن نے جیسے اس کا پیچھا یہاں بھی نہیں چھوڑا تھا، جس پر صدفی جھلائی تھی۔ تم اچھے سے جانتے ہو میں عنقریب سب بھول جاؤں گی، تو پھر یہ تو تسلی رہے گی کہ آپ مجھے ہی نہیں عدن تقی کو بھی بھول جائے گی۔ ان دونوں کی باتوں کے درمیان عدن نے بہت حد تک بشار کو اوپر کھینچ لیا تھا، مگر موبی عدن کو تلخ نگاہوں سے دیکھتے اپنے دونوں ہوا میں مولک پیروں کو کھائی کی دیوار سے لگاتے ایک جھٹکا دیا تھا، جس کے سبب عدن کے ہاتھ سے اس کا ہاتھ چھوٹا تھا۔ نہیں موبی، صدفی نے بے ساختہ چیخا اور مسکراتے ہوئے موبی کو تیزی سے کھائی کی گہرائی میں گرتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ وہ واقعی ایک پاگل اور سنکی شخص تھا، جس کے لیے موت اور زندگی کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ اس طرح کون اپنی زندگی کو کسی کے لیے ضائع کرتا ہے بھلا؟ وہ صدمے سے کھائی میں گھورے جا رہی تھی، جہاں اب کسی موبی یا بشار نام کے شخص کا وجود بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ یقیناً سینکڑوں فٹ کی گہرائی میں گرنے کے سبب اس کی ہڈیاں تک ٹکڑوں میں بٹ چکی تھیں۔ وہ سنکی عاشق تھا جو اپنے بے مقصد بے نام عشق سمیت موت کی وادی میں دفن ہو چکا تھا۔ صدفی، عدن صدمے کی کیفیت میں مبتلا گھٹنوں کے بل بیٹھی صدفی کو بازو سے پکڑ کر اٹھایا تھا۔ کیا بشار مر گیا؟ حمید نے نہایت ہی احمقانہ انداز میں کھائی میں جھانکتے ہوئے پوچھا تھا۔ حمید بھائی چلے یہاں سے۔ مارثیہ پریشان سی صدفی کا ساکت وجود دیکھ حمید کو وہاں سے کھینچ کر لے گئی تھی۔ صدفی، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں تھا، عدن جیسے صدفی کی کیفیت سمجھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ میں جانتی ہوں، مگر پھر بھی مجھے لگ رہا ہے جیسے میں ذمہ دار ہوں۔ صدفی نم آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، خود کو بلیم مت کرو۔ عدن کے سختی سے کہنے پر عدن کی تسلی دینے کے لیے سر اس بات میں ہلائی تھی۔ عدن محمد کو دیکھنا، اللہ نہ کرے کہ وہ کسی حادثے کا شکار ہوا ہو، مگر بشار تو یہی کہہ رہا تھا۔ ہماری چھوٹی سی پرنسس اسے پسند کرنے لگی ہے، انشاءاللہ وہ ٹھیک ہوگا، تم فکر مت کرو۔ صدفی کے کہنے پر عدن اندر سے پریشان ہوا تھا، مگر اسے تسلی دیتے ہوئے بولا، عدن مجھے نیند آ رہی ہے۔ صدفی تھکے تھکے لہجے میں کہتی عدن کے سینے پر گر رہی تھی، اور عدن کہہ نہیں پایا کہ مت سو پلیز، کیونکہ اگر وہ سو گئی تو اسے بھی بھول جائے گی۔ اچانک ہی ایک خوف سا عدن کے سارے وجود میں پھیلا تھا، جسے سر اٹھا کر عدن کی آنکھوں میں جھانکتی صدفی نے محسوس کیا تھا۔ تمہیں خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے عدن۔ اگر صدفی یوسف کی یادداشت ہزاروں بار گم ہو جائے تو ان ہزاروں گم ہوئے یادداشت کے باوجود صدفی یوسف صرف اور صرف عدن تقی سے ہی محبت کرے گی، کیونکہ محبت سحری میں پیے گئے آخری گھونٹ کے مانند ہوتی ہے، جس کے بعد مزید کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ صدفی اپنی نیند کی شدت سے سرخ ہوتی آنکھوں سے عدن کو دیکھتے ہوئے بولی، اور اس کے چوڑے سے سینے سے سر ٹکا گئی، صدفی جلدی لوٹ آنا ورنہ میں زندہ نہیں رہ پاؤں گا، کیونکہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، زیادہ دنوں تک تم بن جی نہیں پاؤں گا۔ شہزادی نیند کے دروازے کے اس پار جا رہی تھی، جہاں سے اینٹیڈوٹ کے بنا واپس لوٹنا اتنا ہی مشکل تھا جتنا مشکل کمان سے نکلے ہوئے تیر کا واپس کمان میں لوٹ آنا۔ اور وہ یونانی حسن کا شہزادہ آنکھوں میں امید لیے اس کے کان میں کہہ رہا تھا، پہلی مرتبہ اپنی محبت کا اظہار لفظوں میں کر رہا تھا، اور شہزادی جو ایک عرصے سے اس مغرور شہزادے سے سننے کے لیے مری جا رہی تھی، اس نے سنا تو بھی کب، جب وہ اس اظہار کو بھول جانے والی تھی۔ شہزادی اس کا اقرار نم مسکراہٹ سے سنتی نیند کا دروازہ پار کر گئی تھی۔
सतफी ایمرجنسی روم में थी। मार्सिया, अदन, हमीद रूम के बाहर इस तरह भी कैफियत में खड़े जैसे किसी बुरी खबर के मुंतजिर थे। साथ ही ये दुआ किए जा रहे थे कि उन्होंने जो कुछ बशार से सुना था वो सब एक ख्वाब हो या कहानी जैसा झूठ। चाचू, तभी वहाँ दुर्राज़ीला आई। अदन जो बेंच पे बैठा था वो उठ खड़ा हुआ। खाला जानी कैसी है? वो रूहान से अंदाज में पूछ रही थी। वो ठीक है, तुम ये बताओ मोहम्मद कैसा है, वो कहाँ है? अदन को सतफी की बात याद आई थी जब ही उसने परेशानी से पूछा था, जिस पर दुर्राज़ीला की आंखें भीगने लगी थी। मोहम्मद बिगड़े मूड के साथ होटल से नीचे लिफ्ट के जरिए आया तो उसे सामने ही दुर्राज़ीला खड़ी नजर आई। एक लम्हे के लिए वो उसे देख हैरान हुआ था, पर अगले ही पल उसकी बातें याद करता खौल उठा था, जिसके सबब उसे इग्नोर करता आगे बढ़ा तो वो भी उसके पहलू से चलने लगी थी। खैरियत, तुम तो कह रही थी तुम्हें मेरे साथ नहीं जाना था। वो रुकता दुर्राज़ीला को एब्रोच का कर देखने लगा। खाला जानी ने मुझे आपके साथ जाने के लिए कहा था। उसके नाराज़ चेहरे को देखते हुए वो धीमे लहजे में बोली। मैडम दुर्राज़ीला सख्त लहजे में सख्त जुमले मोहम्मद से कह तो आई थी, मगर उधर खुद उसका दिल वो सारे जुमले सह नहीं पा रहे थे। वो अंदर से थोड़ी नादम सी हो गई थी। कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले जा सकता हूँ, जबकि अकेली सारी ज़िंदगी रहना ही है। मोहम्मद खुफगी से कहता आगे बढ़ गया और उसके आखिरी जुमले पर दुर्राज़ीला की जैसे जान हवा हुई थी। क्या उसने उसकी बातों को सीरियस ले लिया था? मोहम्मद ड्राइविंग सीट पे जैसे ही बैठा, उसके साथ वाले फ्रंट सीट पे वो भी आ बैठी थी, जिसे मोहम्मद ने गहरी निगाहों से घूरा था। उसकी घूरी पे दुर्राज़ीला घबराती हुई फ़ौरन रुख मोड़कर विंडो से बाहर देखने लगी थी। क्या तुम्हारा इरादा बदल गया? मोहम्मद की निहायत करीब से ससराती आवाज़ पे दुर्राज़ीला की जैसे धड़कन रुकी थी। खुश्क होते गले के साथ उसने गर्दन मोड़ा तो मोहम्मद को अपने एकदम करीब महसूस किया था। क्या क्या कर रहे हैं आप? उसने फंसे फंसे लहजे में बमुश्किल पूछा। भला तुमने इजाज़त दी है कुछ करने की? हर दूसरे पल बेहोश हो जाती हो। मोहम्मद निहायत ही धीमे मगर तंज़िया लहजे में कहता दुर्राज़ीला का सीट बेल्ट बांधने लगा था, और दुर्राज़ीला को लगा जैसे उसका पूरा वजूद भाप बन गया हो। वो सुर्ख होते चेहरे के साथ फ़ौरन दोबारा चेहरा खिड़की की जानिब कर गई थी। मोहम्मद दुर्राज़ीला का सीट बेल्ट बांधने के बाद दोबारा अपनी सीट पे बैठता, एक नज़र रुख मोड़ी दुर्राज़ीला पे डालता गाड़ी स्टार्ट कर गया था। मैं भी चलूँगी आपके साथ ऊपर। मोहम्मद को खबर मिली थी कि बशार को 5 स्टार होटल के रूम में फ़ॉरेन से कोरियर आने वाला था, और ये गालिब गुमान था कि कोरियर में याददाश्त ख़त्म होने की पॉइज़न और उसका एंटीडोट आने वाला था, और वो कोरियर बशार को मिल चुका था। और ख़बर ये भी थी कि कोरियर अभी तक कमरे में मौजूद था, जिसे खोल कर देखा भी नहीं गया था, और बशार रूम से बाहर था। ये मोहम्मद के लिए एक बहुत अच्छा मौका था कि वो एंटीडोट हासिल कर ले, और इस वक्त वो दोनों उसी होटल के ग्राउंड फ्लोर पे खड़े बहस में मसरूफ़ थे। मोहम्मद उसे वहीं रुके रहने के लिए कह रहा था, जबकि दुर्राज़ीला उसके साथ जाने पर बज़िद थी। एक बात बताओ क्या तुम मुझे किसी मुसीबत में पड़ने पर बचा सकती हो? मोहम्मद ने बहस से तंग आते हुए चिल्लाकर पूछा। नहीं, दुर्राज़ीला ने रूहान सा होते हुए जवाब दिया था। वो इस बात पर जितना अफसोस करती कम था कि वो मार्सिया और सतवी की तरह ब्लैक बेल्ट क्यों नहीं थी। तो फिर एक काम करो, ये होटल में दाखिल होने के लिए मेन डोर है। यहाँ जो करीब टेबल नज़र आ रही है उसे संभाल लो और अपने फेवरेट फूड के ऑर्डर देकर इंजॉय करो। जैसे ही बशार डोर से अंदर आता दिखाई दे, मुझे फ़ौरन कॉल करके बता देना। मोहम्मद उससे मशवरे के साथ बेहतरीन वक्त गुजारने की टिप देता लिफ्ट की जानिब बढ़ गया था। दुर्राज़ीला को वहाँ बैठे आधा घंटा ही गुजरा था कि उसे बशार तेज़ तेज़ कदमों से होटल में आता नजर आया था। वो गुस्से में नजर आ रहा था। उसके कान से सेलफोन लगा हुआ था जिसमें वो गुस्से से कुछ कह रहा था। दुर्राज़ीला बेसाख्ता बौखलाती हुई उठकर बशार के पीछे चलती थी। उसकी इतनी हिम्मत कि मेरे रूम में दाखिल हो, आज मैंने उसे ऊपर से गिरा कर ख़त्म कर देना है। बशार गुस्से में कहता सेलफोन रखता लिफ्ट की जानिब बढ़ गया था, और बशार के जुमले को सुनकर तो दुर्राज़ीला की कुव्वत जवाब दे गई थी। कांपते हाथों से सेलफोन पे मोहम्मद का नंबर डायल करते हुए वो सेलफोन कान से लगा गई। मोहम्मद जी, जल्दी से वहाँ से निकल आए, बशार भाई रूम में ही आ रहे हैं।
اور وہ کہہ رہے تھے کہ وہ آپ کو اوپر سے گرا کر مارنا چاہتے ہیں۔ درزیلا نے خوف زدہ سے ہکلاتے ہوئے جملہ مکمل کیا۔ اچھا، تو موبی کا یہ ارادہ ہے تاکہ میری مما کی طرح لوگ یہی سمجھے کہ میں نے بھی خودکشی کی ہے۔ آپ وہاں سے نکل لیں پلیز، پلیز نکلیے۔ درزیلا کی گھبرائی ہوئی آواز وہاں تک گئی تھی۔ کیوں نکلوں جب آگے کی زندگی مجھے تنہا ہی گزارنی ہے؟ اس سے اچھا تو یہی ہے کہ موبی مجھے مار دے۔ محمد نے اسے سچ کرنے کے لیے کہا تھا۔ پلیز محمد جی، ایسا مت کہیے۔ وہ کہتے ہوئے اگلے ہی پل رونے لگی تھی۔ اچھا رو مت۔ محمد اس کے رونے پر گھبرا سا گیا تھا۔ ایک کام کرو، ریسکیو ٹیم کو کال کر کے کہو کہ ایک آدمی بلڈنگ سے گر کر خودکشی کرنا چاہتا ہے۔ آپ کے ارادے کیا ہیں؟ موبی کے ارادے کو پورا کرنا، وہ یہ سمجھتا رہے کہ اس کا پلان کامیاب جا رہا ہے، محمد کہتا کال کٹ کر گیا تھا۔ اور درزیلا جس سے محمد کے ارادے کو جان کر متوش ہوئی تھی، اس کے ارد گرد بسنے والے سبھی افراد جیسے پاگل تھے، موت کو ٹاٹا بائے بائے کہہ کر آنے کے عادی تھے، یا پھر وہ اکیلی ہی ان سبھی میں نہایت ڈرپوک تھی۔ اور تبھی بشار دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا۔ محمد خان، میں جانتا ہوں تم اندر ہو، جہاں کہیں ہو شرافت سے سامنے آ جاؤ، میں تم سے ڈرتا نہیں ہوں۔ بشار کی تلخ نفرت بھری پکار پہ وہ بھی نفرت سے جواب دیتا سامنے آیا تھا۔ اوہ ریئلی؟ اپنی موت سے پہلے سب یہی کہتے ہیں، بشار کہتا بیٹھ کے سائڈ ٹیبل کا دراز کھول کر چیک کرنے لگا۔ یہاں تم اس کے لیے آئے ہو نا؟ بشار دراز سے پیک کیا ہوا باکس نکال کر اس کے اوپر کا کور پھاڑتا ہوا اس کے اندر موجود باکس میں سے سرخ محلول کی شیشی دکھاتے ہوئے کہا، میں نے اسے یہاں رکھا تھا مگر لگتا ہے کہ تمہیں ملا ہی نہیں۔ بشار اینٹیڈوٹ اور پوائزن دونوں کو اپنے پاکٹ میں رکھتا ہوا کہہ رہا تھا، تم نے میری مما کو کیوں مارا تھا؟ محمد ان سب سے لاپرواہ سرد نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ کیونکہ تمہاری ماں سب جان گئی تھی۔ وہ یہ جان گئی تھی کہ مسٹر خان کے نام سے ہاسپٹل میں غیر قانونی کام میرا سگا باپ نہیں میں کر رہا تھا، بلکہ میں کر رہا تھا۔ اس دن جب تہائی رات کو تمہاری مما کے کمرے سے مرد کی آواز آ رہی تھی، وہ بھی میں ہی تھا۔ بشار کے کہنے پر محمد کے دماغ میں جیسے نور جہاں کی آواز گونجی تھی، اپنی مما سے کبھی بدگمان نہ ہونا بیٹا۔ وہ اذیت سے آنکھیں میج گیا۔ تو میری مما ہمیشہ کی طرح ایک نیک عورت ہی رہی تھی، تمہاری ماں کی طرح تو نہیں نکلی۔ محمد کی بات نے جیسے بشار کو ایک زوردار مکہ دے مارا تھا۔ مگر تمہارا سوتیلا باپ تو اسی غم میں مرا تھا کہ وہ ان کی پہلی بیوی کی طرح دوسری بیوی بھی بے وفا نکلی۔ غلط سمجھے تم، انہیں ہارٹ اٹیک اس لیے نہیں آیا تھا، وہ مما کو اچھے سے جانتے تھے۔ وہ اس دن اس بات پہ خفا ہو رہے تھے کہ انہوں نے تمہاری ساری سچائی بابا سے کیوں چھپائی۔ بابا کو ہارٹ اٹیک موبی تمہاری ساری کرتوت جان کر آئی تھی، اپنے سگے باپ کے بھی تم ہی قاتل نکلے۔ محمد دھیمے لہجے میں کہتا آخری جملہ اسے دیکھ کر کراہیت سے بولا تھا، یہ جھوٹ ہے۔ بشار کے چہرے پہ دہشت چھایا تھا۔ یہی سچ ہے موبی عرف بشار تقی۔ اپنا سرنیم بدلنے سے انسان اپنی شخصیت اور گناہوں کو نہیں بدل لیتا نیکیوں میں۔ صحیح کہا، مگر میں اپنے گناہوں کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتا تمہاری طرح۔ اگر میں گناہگار ہوں تو ہوں، قاتل ہوں تو ہوں۔ محمد کے طنز پر بشار اپنا گن نکالتے ہوئے سرد لہجے میں بولا، اور کتنے لوگوں کا قتل کرو گے تمہیں خوف؟ محمد اپنا جملہ پورا کرتا اس سے پہلے بشار نے اسے شوٹ کر دیا۔ ہر اس شخص کو مار دوں گا جو میرے راستے میں آئے گا۔ درد کی شدت سے دوہرا ہوتے محمد کے قریب جاتا وہ انتہائی سرد لہجے میں کہہ رہا تھا، ہر شخص کو۔ وہ کہتے ہوئے محمد کو قد آدم کھڑکی تک کھینچ لایا تھا اور اگلے ہی پل کھڑکی کی سلائیڈ کھولتا اسے نیچے کی جانب دھکا دے دیا۔ گڈ بائے، ہیو اے نائس جرنی۔ فق ہوتے ہوئے محمد کے چہرے کو دیکھتے ہوئے وہ دل فریب مسکراہٹ سے کہتا، وہ یہ دیکھے بغیر کہ 8ویں فلور سے نیچے گرتے محمد کا کیا ہوا تھا، واپس پلٹ گیا تھا۔ میں ڈیڈ کا قاتل نہیں ہوں میں قاتل ڈیڈ کا۔ وہ خود کو باور کرواتے ہوئے بیڈ روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ یہ سخت اذیت بھرا احساس تھا کہ جس سے وہ کبھی بے انتہا محبت کرتا تھا، انجانے میں ہی صحیح وہ ان کی موت کی وجہ بنا تھا۔ بشار بھائی نے انہیں بلڈنگ پہ سے گرا دیا تھا، انہیں بلٹ بھی لگی تھی۔ میں نے فوزان بھائی کو کال کر کے بلا لیا تھا اور پھر انہوں نے ریسکیو ٹیم کو، جنہوں نے انہیں محمد نیٹ کے ذریعے گرنے سے بچا لیا، مگر اب بھی وہ بے ہوش ہے اور ان کے پاس فوزان بھائی ہے، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اس کی نقاب سے جھانکتی سرخ اور سوجی آنکھوں سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ کافی دیر سے روتی رہی تھی۔ چلو ادھر آؤ، محمد کو کچھ نہیں ہوگا۔
مارسیا اس کے رونے پہ بے قرار ہوتی اسے خود سے لگا کر تسلی دیتے ہوئے بولی تھی، آپ کی پیشنٹ کو ہوش آ گیا ہے۔ تبھی نرس باہر نکلتی انہیں لبوں پہ پیشاور مسکراہٹ سجائے اپنی دانست میں خوشی کا نوید سناتے وہاں سے گزری تھی۔ البتہ ان سبھی نے ایک دوسرے کو خوف سے دیکھا تھا، کیا ستفیز یوسف سب بھول جائے گی؟ ان سبھی کی آنکھوں میں بس یہی ایک سوال تھا۔ کوئی ایسا جادو ٹونا کر میرے عشق میں وہ دیوانہ ہو، یوں الٹ پلٹ کر گردش کی میں شمع وہ پروانہ ہو، ذرا دیکھ کے چال ستاروں کی کوئی زائے کھینچ کلندر سا، کوئی ایسا جنتر منتر پڑھ جو کر دے بخت سکندر سا۔ چاچو آپ جائیں نہ پہلے، مارسیا نے ساخت سے کھڑے عدن سے کہا تھا، جو اس کی بات سن کر نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ وہ ان آنکھوں میں خود کے لیے اجنبیت نہیں دیکھ سکتا تھا، جن آنکھوں میں خود کے لیے وہ ولہانہ پیار، ولہانہ پن دیکھنے کا عادی تھا۔ وہ اس چہرے کو اپنی موجودگی کے باوجود سپاٹ نہیں دیکھ سکتا تھا، جو چہرہ اسے دیکھ ہی کھل اٹھتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ ان تاثرات کو دیکھ چکا تھا جبکہ وہ ایک ڈرامہ تھا، مگر پھر بھی عدن نے اپنے اندر بہت کچھ ختم ہوتے دیکھا تھا، اور اب جب وہ حقیقت میں وہ رویہ اختیار کرے تو شاید اسے سانس لینے میں ہی دقت ہونے لگ جائے گی۔ کہاں جا رہے ہو چاچو؟ مارسیا نے اسے باہر کی جانب دیکھ حیرت سے پوچھا۔ اسے میرے متعلق کچھ مت بتانا، عدن سپاٹ انداز میں کہتا چلا گیا تھا، اور اس کے ساتھ حمید بھی ہو لیا تھا۔ اس کا دوست تکلیف میں تھا، وہ اسے تنہا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ جس پر دونوں بہنوں نے اداسی سے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ ستفی کیسی ہے آپ؟ مارسیا نے اندر داخل ہونے پہ بیڈ پہ سیدھا لیٹے چھت کو یکٹک گھورتے ہوئے ستفی سے پوچھا، جو مارسیا کی آواز پہ اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ کون ستفی؟ کیا میرا نام ستفی ہے؟ ستفی نے سپاٹ اجنبی لہجے میں پوچھا، جس پر مارسیا کا اگلا جملہ جیسے حلق میں ہی دم توڑ گیا تھا۔ ہاں، آپ ہی ستفی یوسف ہے۔ کوئی چلہ ایسا کاٹ کہ پھر کوئی اس کی کاٹ نہ کر پائے، کوئی ایسا دے تعویذ مجھے وہ مجھ پہ عشق ہی ہو جائے، وہ مجھ پر عاشق ہو جائے، کوئی فال نکال کرشمہ کر میری راہ میں پھول گلاب آئے، کوئی پانی پھونک کے دے ایسا وہ پیے تو میرے خواب آئے۔ کیا وہ سب بھول گئی ہے؟ فوزان ہاسپٹل کے باہر لان میں ایک جانب مارسیا کو اداس افسردگی سے بیٹھا دیکھ اس کی جانب آتا پوچھا، ہاں وہ سب بھول گئی ہے، مجھے، میری دوستی کو، میرے ساتھ ہاسٹل مہسیما میں کی گئی شرارتوں کو، درہ ذیلا کو، چاچو کو، وہ سب کچھ بھول گئی ہے۔ وہ اس طرح سب کیسے بھول سکتی ہے؟ کیا انہیں وہ سب کبھی یاد نہیں آئے گا؟ وہ نم ہوتی آنکھوں سے اپنے سامنے کھڑے فوزان سے اپنا سر اٹھا کر پوچھنے لگی تھی، اور ان آنکھوں میں آنسو، اداسی، تکلیف دیکھ کر فوزان کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ مارسیا پلیز ڈونٹ کرائی، ایوری تھنگ ول بی فائن۔ فوزان ہلکا سا جھکتا مارسیا کی آنکھوں سے آنسو ڈھلک کر رخسار پہ بہاتے اس سے پہلے اپنی انگلیوں کے پوروں سے ان آنسوؤں کو سمیٹتا ہوا بولا، کیسے سب ٹھیک ہو جائے گا؟ محمد زخمی ہے، ستفی سب بھول گئی ہے، جس کے سبب چاچو شدید تکلیف میں ہے، اور میں اور تم؟ مارسیا جو اپنی براؤنش آنکھوں کو فوزان کے سیاہ آنکھوں میں ڈالے کہہ رہی تھی، کہتے کہتے رکی کہ فوزان پوچھ اٹھا۔ اس وقت وہ اپنی براؤنش آنکھوں کی ساری کہی انکہی باتیں جیسے پڑھنے کی کوشش میں مصروف تھی۔ اور میں اپنی زندگی میں سب سے پہلے داخل ہونے والے مرد کو چھوڑنے والی ہوں، جو میرے لیے اہمیت اختیار کر گیا ہے، اسے چھوڑنا بھی مجھے مشکل لگنے لگا ہے۔ نہیں جانتی کہ کب، کیسے، مگر وہ میری ان سانسوں کی آمد و رفت کا وجہ بن گیا، وہ خوشی اور اداسی کی بھی وجہ بن بیٹھا ہے، اور ان سب کے باوجود میں اس سے الگ ہونے والی ہوں۔ کہتے ہوئے مارسیا بینچ سے اٹھی تھی، اور فوزان جو مارسیا کی آنکھوں کی زبان پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا، وہ مارسیا کو دنگ سے دیکھے جا رہا تھا۔ وہ جو کہہ رہی تھی سمجھ کر بھی جیسے وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ تم نے ابھی کیا کہا؟ فوزان بھاگ کر جاتا مارسیا کا بازو پکڑ روک کر اپنی جانب گھماتا بے چینی سے پوچھا، کچھ بھی تو نہیں کہا میں نے۔ مارسیا نے بھیگی پلکوں سے اس کے روشن خوشی سے دمکتے چہرے کو دیکھ صاف مکرتے ہوئے بولی، نہیں، تم نے کہا کیا؟ مارسیا نے اپنی ازلی انداز میں واپس آتے بھویں اچکا کر پوچھا، جس پر فوزان کا چہرے کا رنگ پھیکا پڑا۔ کچھ نہیں۔ اب کی مرتبہ فوزان انکار کرتے ہوئے واپس جانے کے لیے پلٹا۔ کسی نے مجھ سے کہا تھا کہ محبت اور انا ایک ساتھ کبھی نہیں رہ سکتے، یا تو محبت رہے گی یا تو پھر انا۔ پیچھے سے آتی مارسیا کی آواز پہ وہ اس کی جانب واپس پلٹا تھا، جو ہاسپٹل کی جانب جا رہی تھی۔
اسے یہ زمرت نے کہا تھا۔ زمرت شہر سے جانے سے پہلے اس سے ملنے محسیمہ آئی تھی، جسے شنا دوسری منزل پہ موجود لاؤنج میں بیٹھا کر اسے بتاتی ہوئی گئی تھی کہ اس سے کوئی ملنے آیا ہے، اور جب مارسیا وہاں گئی تو وہاں زمرت کو دیکھ ایک لمحے کے لیے حیران ہو گئی تھی۔ مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے، زمرت اسے دیکھ صوفے سے کھڑی ہوتی ہوئی بولی تھی۔ مگر مجھے نہیں سننا، مارسیا رکھائی سے کہتی واپس جانے کے لیے پلٹی تھی کہ زمرت کا اگلا جملہ سن کر اس کے قدم ساکت ہو گئے تھے۔ ہم دونوں کزن ہیں، اور فوزان ذوالفقار میرا دودھ شریک بھائی بھی ہے۔ واٹ؟ زمرت کی بات پہ وہ حیرانگی سے پلٹی۔ ہاں، فوزان نے مجھے تمہیں جیلس فیل کروانے کے لیے بلایا تھا۔ مگر کیوں؟ زمرت کی بات پہ اس نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ وہ چاہتا تھا تم جیلس ہو تاکہ اسے پتہ چلے کہ تم اس سے محبت کرتی ہو۔ وہ جانتا تھا کہ تم اپنے جذبات پہ مکمل کنٹرول رکھتی ہو، مگر اس کا ماننا تھا محبت کرنے والا انسان کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، کتنا ہی مضبوط خود کو نہ بنا لے، وہ کسی نہ کسی لمحے کمزور ہو ہی جاتا ہے، اور وہ لمحہ فوزان نے تو نہیں مگر میں نے ضرور دیکھا تھا۔ مارسیا حیرت سے دنگ زمرت کی باتیں سنے جا رہی تھی۔ فوزان تمہیں بہت پسند کرتا ہے، ابھی سے نہیں بلکہ تمہیں اس نے کسی ایگزام کے دوران دیکھا تھا، تب سے، جسے تم نے کبھی نوٹس ہی نہیں کیا تھا۔ فوزان نے تم سے کہا ہوگا کہ اس نے تم سے اتفاقاً شادی کی، مگر اصل وجہ انتقام نہیں تھا بلکہ محبت تھی، جسے وہ کبھی نہیں مانے گا کیونکہ وہ تمہاری طرح ہی کافی انا پرست ہے۔ مگر مارسیا، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ محبت اور انا کبھی ایک ساتھ نہیں رہتے، یا تو محبت رہے گی یا پھر انا۔ زمرت کہہ کر جا چکی تھی، اور وہ بدستور حیرت سے گنگسر کو دونوں ہاتھوں میں تھامے صوفے پر گری تھی۔ کوئی قابو کر بے قابو جن، کوئی سانپ نکال پٹاری سے، کوئی دھاگا کھینچ پراندے کا، کوئی من کا اکشا دھاری دے، کوئی ایسا بول سکھا دینا وہ سمجھے خوش گفتار ہوں میں، کوئی ایسا عمل کرا مجھ سے وہ جانے جہاں نثار ہوں میں، کوئی ڈھونڈ کے وہ کستوری لا اسے لگے کہ میں چاند کے جیسا ہوں، جو مرضی میرے یار کی اسے لگے میں بالکل ویسا ہوں۔ ہاسپٹل کے بیڈ پہ لیٹے محمد خان نے مسکرا کر اسے دیکھا تھا، جو دروازے پہ کھڑی آنسو بھری آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہاں کیوں کھڑی ہو، قریب آؤ تاکہ میرا درد تھوڑا کم ہو جائے، محمد اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کرتا ہوا بولا تھا، جس پر دررضیلا سرت سے قریب جاتی اس سے اٹھ بیٹھنے میں مدد دینے لگی۔ اس کے داہنے کاندھے پہ بلٹ لگی تھی۔ تھینکس، یہاں بیٹھو۔ دررضیلا اس کے پشت کی جانب تکیہ لگا کر اسے بٹھانے کے بعد اس کے سامنے آئی تو اس نے مسکرا کر دیکھتے ہوئے اسے قریب بیڈ پہ اپنے سامنے بٹھایا تھا۔ آپ بہت برے ہو، دررضیلا اسے مسکراتے ہوئے دیکھ اور تیزی سے روتے ہوئے منہ بنا کر بولی۔ یار اس طرح رو تو مت، میرا زخم ٹھیک ہونے کے بجائے اور بگڑ جائے گا۔ محمد اس کے چہرے سے نقاب ہٹا کر آنسو کو صاف کرتا ہوا بولا۔ ہاں تو پھر کیا کروں، ہنسوں، خوشیاں مناؤں، دررضیلا خفگی سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ ان براؤنش آنکھوں کی خفگی محمد کو جیسے ٹرانس میں مبتلا کر گئی تھی۔ جانا مجھ کو لگا گلے لگا کر میرا درد بانٹ لیں۔ جانا مجھ کو لگا گلے سے میرا درد بانٹ لیں، اس طرح رونا مصیبت کا حل نہیں، وہ شیر کی ٹانگ توڑتا معنی خیز انداز میں بولا تھا، جس پر دررضیلا کا حلق خشک ہوا تھا۔ وہ فوراً لرزتی پلکوں کو حیا سے جھکا گئی تھی۔ یار کیا تم اور قریب نہیں آ سکتی، میرے کاندھے میں درد ہو رہا ہے، وہ اچانک ہی درد سے کراہتے ہوئے بولا۔ کہاں؟ کیا کہاں؟ یہاں درد ہو رہا ہے، کیا میں ڈاکٹر کو بلاؤں؟ جس پر دررضیلا اپنا شرم و حیا بھولتی فوراً اس کے قریب جاتی، کاندھے پہ دھیرے سے ہاتھ رکھے پریشانی سے پوچھنے لگی۔ نہیں، کیونکہ اس وقت تو میری ڈاکٹر صرف تم ہو اور میں تمہارا مریض، محمد اس سے کہتا اس کی کوہنی پکڑ کر خود پر جھکاتا ہوا بولا، جس پر دررضیلا کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ تم شرما کر میرے ضبط کا مزید امتحان لیتی ہو، محمد کے دھیرے سے فسوس خیز لہجے میں کہنے پر دررضیلا نے بے ساختہ کانپتے ہوئے اپنی آنکھیں میچی تھی۔ اگر اس کا کاندھا زخمی نہ ہوا ہوتا تو وہ بلا لحاظ کیے فی الحال اس کے کاندھے پہ پناہ لیتی، کیونکہ جس دھیان سے محمد نہایت قریب سے اس کے چہرے کا مطالعہ کر رہا تھا وہ دررضیلا کو دھیرے دھیرے بے جان کر رہا تھا۔ کیا تم مجھے معاف کر دو گی فیری ٹیل گرل، کہ میں ہی تمہارا پرنس تھا مگر ڈیول بن کر تمہارے فیری ٹیل میں داخل ہوا، اس نیلے آسمان کے نیچے اکلوتی تم ہی میرا رشتہ تھی، زندگی جینے کی وجہ تھی، میرے بے رنگ زندگی کی رنگ تھی، میری اندھیری دنیا کی روشنی تھی، تمہیں کھو نہ دو اس خوف سے میں تمہیں تمہاری فیملی کے پاس چھوڑ گیا تھا، اب جب ہر خوف دور ہو گیا تو کیا تم مجھے معاف کر دو گی اور میرے ساتھ چلو گی واپس تمہاری فیری ٹیل میں؟
दुर्रसीला उसकी आंखों में देखती हुई उसका माजरतनामा भुगतती आंखों से सुनी जा रही थी। अगर तुम मुझे माफ़ ना करो तो होगा तो कुछ नहीं मगर ये सांसें। वो अपना जुमला पूरा करता इससे पहले दुर्रजीला अपनी नाजुक गुलाबी हथेली को उसके लबों पे रखकर जैसे मज़ीद आगे कहने से रोक गई थी। मुझे आगे कुछ नहीं सुनना। तुम मुझे चुप दूसरे तरीके से भी तो करा सकती थी। मोहम्मद उसका हाथ चूमकर अपने लबों से हटाते हुए शरारत से उसके सुर्ख लबों की जानिब इशारा करते हुए बोला था। मोहम्मद जी। वो मज़ीद सुर्खंगारा होते चेहरे के साथ एहतजाज करती अब की मर्तबा उसके सीने पे चेहरा छुपा गई थी, जिस पर मोहम्मद का खूबसूरत कहकहा हॉस्पिटल के उस कमरे में जोर से टकराया था जिन्हें सिर्फ कर्राह सिसकियां रोने की आवाज़ सुनने की आदत थी। कोई ऐसा काला जादू कर जो जगमग कर दे मेरे दिन, वो कहे मुबारक जल्दी या अब जिया न जाए तेरे बिन। कोई ऐसी राह पे डाल मुझे जिस राह से वो दिलदार मिले। कोई तस्बीह दम दरूद बता जिसे पढ़ूं तो मेरा यार मिले। सतफी यूसुफ हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर मासीमा आ चुकी थी। उसे मासीमा आए भी एक हफ्ता हो चुका था। ऐसे में अदन एक मर्तबा भी उसके सामने नहीं गया था। सतफी दुर्राज़ीला और हमीद ही थे जो सतफी को उसके मुतालिक चंद ज़रूरी बातों से इन्फॉर्म कर रहे थे, सिवाय अदन के। अदन ने उन्हें खुद के मुतालिक बताने से मना किया था। आज सतफी कंपनी जाने वाली थी, उसके लिए उसे हमीद ने ही तैयार किया था। सतफी, ये तुम्हारा पीए है। ऑफिस चेयर की जानिब बढ़ती सतफी ने रुक कर अपने पीए को देखा। हाइटेड 6 पैक बॉडी पर डार्क ब्लू पैंट पे सफ़ेद बर्फ़ की मानिंद शर्ट और उस पर ब्लू वेस्ट में मलबूस सुर्ख और सफ़ेद रंगत तीखे मकरूर नखूर। सतफी ने गर्दन को हल्का सा मोड़कर पूरे तफसील से ऊपर से लेकर नीचे तक उसका जायज़ा लिया था। हमीद, क्या आजकल पीए भी इतने हैंडसम मिलने लगे हैं? कौन से दरख्त से तोड़ कर लाए हो इसे? सतफी कहती हुई वापस मुड़ती अटेंशन की कैफियत में खड़े पीए को देखते कह रही थी, जो उसे ही गहरी नज़रों से जांच रहा था। उसकी बात सुनकर हमीद ने पीए को देखकर अपनी बत्तीसी की नुमाइश की। क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? नाम क्या है तुम्हारा? सतफी ने उसके करीब जाकर 2 कदमों जितने दरमियानी फासले पे रुकते हुए पूछा। अदन तकी। क्या तुम सिंगल हो? ये क्यों पूछ रही हो तुम? सतफी के अगले सवाल पे पीए से पहले हमीद ने फ़ौरन पूछा था। प्रपोज करना है तुम्हें? क्या बीच में टांग मत अड़ाओ। सतफी ने हमीद की जानिब देखते हुए उसे झिड़कते हुए कहा था। याददाश्त चली गई मगर आदत और फितरत नहीं बदली, जैसी की वैसी ही है। हमीद बुरा सा मुँह बनाए बड़बड़ाया था। कुछ कहा तुमने? मुझे बेमौत नहीं मरना। सतफी के तीखे लहजे में पूछने पर हमीद टेबल पर रखे गर्मा गर्म कॉफ़ी को देख झरझरी लेते हुए कहा था। तुमने बताया नहीं अदन तकी, क्या तुम सिंगल हो? सतफी ने दोबारा अदन की जानिब मुतवज्जा होते हुए पूछा था। हूँ भी और नहीं भी, ये क्या जवाब हुआ भला? मेरी बीवी मुझे छोड़कर भाग गई है, इसलिए फ़िलहाल तो सिंगल हूँ, सो दूसरी शादी का सोच रहा हूँ। अदन ने संजीदगी से जवाब देते हुए गहरी नज़रों से उसका चेहरा देखा था और इधर हमीद ने अपना मुंह दंग होते हुए खोला था। ओह, बड़ी बेवकूफ़ है कि इतने हैंडसम बंदे को छोड़ भागी। सतफी ने जैसे अफसोस करते हुए कहा था। उस भागी हुई बीवी को पता चला ना बेटा। अदन तेरे नादर ख्यालात। अपने हाथों से बालों को नोच नोच कर गंजा का नहीं किया तो फिर कहना। हमीद अपना मुंह बंद करता बड़बड़ाया था। कुछ कहा तुमने? उसे बड़बड़ाता सुन सतफी एक मर्तबा फिर उसे घूरते उसकी जानिब मुतवज्जा हुई थी। बिल्कुल नहीं, मेरी ये मजाल। हमीद फ़ौरन मना करता हुआ बोला। गुड, मेरी इजाज़त के बगैर अपनी टांग मत अड़ाना। सतफी उसे वार्निंग देने वाले अंदाज में कहती मुस्कुराती हुई अदन की जानिब मुतवज्जा हुई, जो उसे ही देख रहा था। मिस्टर पीए, क्या मैं तुम्हें अच्छी लगती हूँ? सतफी ने बीच में मौजूद 2 कदमों के बराबर फासला कम करती उसके करीब जाते पूछा। अदन को लगा उसकी सांसें तंग हुई हो। उसने घबरा कर फ़ौरन हमीद को देखा, जो हैरत से आंखें फाड़े उन्हें ही देख रहा था। क्या मैं अपनी आंखें बंद कर लूँ? वैसे लगता तो नहीं कि सतफी की याददाश्त चली गई है। हमीद ने अदन को अपनी जानिब देखते हुए धीमे लहजे में कहा, जिसे सतफी ने भी बखूबी सुना था। हमीद। वो घुर्राती हुई हमीद की जानिब पलटी थी। वो सीईओ मैडम, पूछना ये था कि अगर टांग अड़ानी हो तो कौन सी वाली अड़ाऊँ, सीधी या उल्टी? हमीद जो टेबल पे बैठा था उठता हुआ बौखलाता हुआ पूछने लगा। इस बकवास का मकसद? सतफी के पूछने पे हमीद ने दरवाजे की जानिब इशारा किया था, जहां दुर्राज़ीला और मोहम्मद खड़े नजर आए थे। और ज़ेली मोहम्मद, अंदर आओ ना, वो मुस्कुराकर नहीं कह रही थी।
آپ کیسے جانتی ہے کہ یہ محمد ہے؟ درہ ذیلا نے حیرت سے پوچھا تھا۔ اوہ ذیلی، تم بھی، کیا تم جانتی نہیں کہ مسز عدن تقی کی یادداشت ایک دم سلامت ہے؟ محمد کے کہنے پر وہاں موجود سب حیرت سے ششدر ہو کر محمد کو دیکھ اور سن رہے تھے، یہاں تک کہ ابھی ابھی آفس میں داخل ہوتی مارسیا بھی اسی حیرت میں شامل تھی۔ میں نے موبی کے پاکس کے اینٹیڈوٹ کو چھوا ہی نہیں تھا، میں نے تو پوائزن کی شیشی تبدیل کر دی تھی۔ دوسری جو کانچ کی ٹیوب رکھی تھی اس میں گلوکوز اور نیند کی دوا تھی، اور اس سے پی کر تو مسز عدن تقی کی یادداشت جانے سے رہی۔ محمد خود بھی انہیں حق دق سا دیکھ حیران ہوتا ہوا کہہ رہا تھا، کیا وہ لوگ نہیں جانتے تھے؟ صدفی، آپ نے ہمیں پھر سے بیوقوف بنایا۔ مارسیا حیرت سے نکلتی شدید ناراضگی سے اسے دیکھتے ہوئے پکاری، ایک ہفتے سے درہ ذیلا اور وہ صدفی کے لیے اپسیٹ ہوتی رہی تھی۔ جب صدفی سر پکڑ کر کہتی کہ مجھے یاد کیوں نہیں آ رہا ہے، مجھے لگتا ہے جیسے میں کچھ بہت ہی خاص چیز بھول رہی ہوں، تب درہ ذیلا کی آنکھیں نم ہوتی تھی اور مارسیا کو اپنا دل بھاری سا ہوتا محسوس ہوتا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ جیسے مجھے کچھ یاد آ رہا ہے۔ ان سبھی کو اپنی جانب تیکھے تیوروں سے دیکھتا دیکھ صدفی سر پہ ہاتھ رکھے ہکلائی تھی، اب تمہارا یہ ڈرامہ کام نہیں آئے گا ڈرامہ کوئین۔ حمید برا سا منہ بنائے بولا تھا۔ درہ ذیلا اور صدفی کے ساتھ پورا ایک ہفتہ وہ بھی خوار ہوتا رہا تھا۔ سب ٹھیک تو ہے؟ محمد نے سب کو صدفی کو ناراضگی سے گھورتا دیکھ پریشانی سے پوچھا تھا۔ محمد خان، تم نے میرا بیڑا مکمل طور پر غرق کر دیا، تم مزید ایک ہفتہ بے ہوش کیوں نہیں رہے؟ صدفی دانت پیس کر محمد کو دیکھ بڑبڑائی تھی، جسے دیکھ محمد گڑبڑا گیا۔ آپ ایسے کیسے کر سکتی ہے خالہ جانی؟ اس مرتبہ درہ ذیلا بھی جیسے خفا ہوئی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا کیوٹی ڈال، وہ تو محمد کے کہنے پر مجھے یاد آیا کہ شاید کہ مجھے سب یاد ہے۔ صدفی معصوم سی شکل بنا کر بولی، سب آفس سے نکلو۔ صحیح معنی میں صدفی کے ہوش تو عدن کی غصیلی آواز سن کر اڑے تھے، اور وہ سبھی بڑی خوشی سے صدفی کو ناراضگی سے گھورتے، صدفی کو غصیلے عدن کے رحم و کرم پر چھوڑتے آفس روم سے باہر نکل گئے تھے۔ صدفی بھی چپکے سے ان کے پیچھے نکلنا چاہتی تھی کہ دروازہ اس سے پہلے ہی کھٹ سے بند ہوا تھا، اس کی پیشانی دروازے سے ٹکرائی تھی۔ دیکھو عدن، صدفی پیشانی پہ بلوں کی لکیریں سجائے عدن کی جانب گھومتے ہوئے بولی، دیکھ ہی رہا ہوں مسز عدن۔ عدن اس کے سر کے اوپر دروازے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے ٹھنڈے لہجے میں بولا، جس پر صدفی اپنا خشک حلق تر کرتی عدن کو منانے کے لیے اگلا جملہ سوچ رہی تھی۔ یہ کتنا اچھا ہوا نا کہ میری یادداشت نہیں گئی، ورنہ میں تو تمہیں بھول جاتی۔ بس تھوڑی سی شرارت ہی تو تھی، وہ چہرے پہ معصومیت طاری کیے ہوئے بولی۔ اور کیا تم جانتی ہو اس شرارت نے پچھلے ایک ہفتے سے مجھے کس اذیت میں مبتلا رکھا؟ میں نے بھی تو تمہیں ایک ہفتے سے نہیں دیکھا تھا اور تم پریشان ہو رہے تھے، یہ تمہاری غلطی تھی۔ کس نے کہا تھا پریشان ہونے کی؟ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہیں دوسری شادی کرنے کے لیے چھوڑ جاؤں گی؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا، میں اتنی جلدی نہ مرنے والی ہوں اور نہ ہی میری یادداشت گنوانے والی ہوں، کیونکہ ابھی مجھے بہت سارے کام کرنے ہیں، جیسے اپنے 1 درجن بچوں کے ساتھ مل کر تمہیں ستانا ہے، پریشان کرنا ہے۔ اور اس سے پہلے کہ عدن ڈانٹنا شروع کرتا صدفی بنا رکے فراٹے سے کہنے لگی، اور تبھی نان سٹاپ اسے بولتا دیکھ عدن اس کے چہرے پہ جھکتا اسے مکمل خاموش کر گیا تھا۔ کئی لمحے بعد اس کے چہرے سے اٹھتا عدن اس کا چہرہ دیکھنا چاہتا تھا، مگر صدفی کانپتی ہوئی اس سے جا لگی تھی۔ تمہیں تو رومانس پسند ہے نا، تو پھر تم اتنی کانپ کیوں رہی ہو؟ ابھی تو رومانس شروع بھی نہیں ہوا ہے تو تمہارا یہ حال ہے؟ پچھلے ہفتے میں گزرے ہر سیکنڈ کی اذیتوں کا حساب دینا ہوگا تمہیں مسز عدن تقی، عدن دھیمے لہجے میں کہتا اس کے ہوش اڑا رہا تھا۔ مارسیا اور صدفی درہ ذیلا کے کہنے پر اسے ہوٹل میں چھوڑ کر آ رہے تھے کہ ماں سیما کے گیٹ کے سامنے گاڑی کے بونٹ سے ٹیک لگائے محمد کو دیکھ ڈرائیونگ کرتی ہوئی مارسیا نے اب لب بھیجتے ہوئے اپنی سپورٹس کار روکی تھی۔ یہاں کیوں آئے ہو؟ تیوری چڑھائے اس نے گاڑی سے نکلتے محمد سے پوچھا تھا۔ درہ ذیلا کو لینے آیا ہوں۔ مارسیا کو دیکھ محمد خان کے اندر ندامت کا احساس بیدار ہوا تھا۔ اسے ابھی ہم تمہارے ہوٹل چھوڑ کر آ رہے ہیں، صدفی مسکراتے ہوئے محمد سے بولی۔ شکریہ۔ محمد
ممنون انداز میں کہتا مارسیا کو دیکھا جو اس کی جانب دھیان دیے بغیر دوبارہ گاڑی کی جانب بڑھی تھی تاکہ کار کو محسیمہ کے اندر گیراج میں لے جائے۔ آئی ایم سوری مارسیا، میں نے غلط فہمی کے سبب تمہارے ساتھ بہت غلط کیا۔ محمد کی ندامت زدہ لہجے نے مارسیا کے قدموں کو روکا تھا۔ میری بہن کی آنکھوں میں اگر تمہارے سبب ایک بھی آنسو آئے تو اس دن تمہاری زندگی میں میری بہن کا آخری دن ہوگا۔ میں کسی بے قدرے کے پاس اپنی بہن کو ایک سیکنڈ بھی نہیں رکھ سکتی، یہ ہمیشہ یاد رکھنا۔ اس کی ندامت پہ دھیان دیے بغیر مارسیا سرد انداز میں وارننگ دیتی گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی محسیمہ میں زن سے لے گئی تھی۔ کوئی بات نہیں چھوٹے داماد صاحب، ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ستوی محمد کا اترا چہرہ دیکھ اسے تسلی دیتی ہوئی جس پہ وہ دھیمے سے مسکرایا تھا۔ شکریہ مسز ادنتکی، اس بار فارمیلٹی کو رہنے دو، اب تم بھی فیملی کے ممبر ہو، ستوی نے اسے تنبیہ کرتے ہوئے کہا تھا، جس پر محمد مسکراتا ہوا سر ہلا گیا تھا۔ اچھا اب جلدی سے جاؤ، زیلی تمہارا انتظار کر رہی ہے، سرپرائز پلان کیا ہے اس نے تمہارے لیے، ستوی شرارت سے کہتی محسیمہ کی جانب بڑھ گئی تھی جسے سن کر محمد خوشگوار حیرت میں گھرا تھا۔ مارسیا میں نیچے تمہارا ویٹ کر رہا ہوں۔ کان سے لگائے سیل فون پہ فوزان کی آواز پر وہ گلاس وال تک آتی۔ گلاس وال کے سامنے سے کرٹن ہٹاتے لان میں نیچے دیکھا جہاں اس سے فوزان کان سے سیل فون لگائے کھڑا نظر آیا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ اگلے ہی پل نیچے اتر آئی تھی۔ کیسی ہو تم؟ فوزان کی آنکھیں اسے دیکھ چمک اٹھی تھی۔ شفون کے خوبصورت اور اسٹائلش قدموں تک آتے سفید فراک میں جس پر سیاہ دھاگوں سے کام کیا گیا تھا، سر اور چہرہ سیاہ شفون کے دوپٹے کے ہالے میں جیسے روشنی کی مانند دمک رہا تھا۔ وہ مکمل اس کی آئیڈیل وومن لگ رہی تھی۔ اسے اپنی اور مارسیا کی پہلی روز کی ملاقات یاد آئی جس پر اس کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑی تھی۔ ٹھیک ہو؟ کیا ہوا؟ مسکرا کیوں رہے ہو؟ مارسیا اس تک جاتی اسے مشکوک نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس لیے کہ تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو، فوزان نے بدستور مسکراتے ہوئے اسے جواب دیا تھا۔ یہ اب تک کی پہلی تعریف تھی جو فوزان نے کیا تھا۔ ادن کی ہی طرح وہ بھی تعریف کے معاملے میں بہت کنجوس تھا۔ میں ہمیشہ ہی خوبصورت لگتی ہوں، کوئی نئی بات کرو، مارسیا نحوست سے سر جھٹکتی لاپرواہی سے بولی۔ ہمیشہ مارسیا کا ایسا ایٹیٹیوڈ فوزان کو غصہ دلا دیتا تھا مگر آج ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ آج تم خوبصورت ہی نہیں بلکہ بہت اپنی سی لگ رہی ہو، بلکہ ایک دم میری ہی لگ رہی ہو۔ وہ مزید دلچسپی سے اسے دیکھتا، درمیان کے تمام فاصلے ختم کرتا، میری پہ زور دیتا دھیمے سے لہجے میں کہہ رہا تھا، جس پر اب کی مرتبہ مارسیا فوزان سے لاپرواہی برت نہیں پائی تھی۔ وہ سانس روکے فوزان کی آنکھوں میں دیکھے گئی جس کی آنکھوں میں گویا محبت کا ایک جہاں قید تھا، اس جہاں میں جیسے کہیں وہ بھی گم تھی۔ آس پاس کا سارا ماحول جیسے فسو خیز ہوا تھا، اسے لگا وہ ایک فینٹیسی ورلڈ میں داخل ہو گئی ہو اور ایک نئی انوکھی دنیا جس سے مارسیا روشناس ہو رہی ہو۔ لو از دا اونلی فیری ٹیل، اس کے دماغ میں درہ ذیلا کی ڈائری میں پڑھے جانے والا جملہ جیسے کسی سائن بورڈ کی طرح چمکا تھا۔ مارسیا ان فسو خیز خوابیدہ لمحوں میں جیسے فوزان نہایت استحقاق سے مارسیا کا پہلو میں گرا مومی ہاتھ پکڑ کر کہتا، ماحول کو جیسے مزید سحر انگیز کر رہا تھا، مگر یہ سحر انگیزی فسوخیزی اگلے ہی لمحے چھناکے سے ٹوٹی تھی۔ مارسیا کو جیسے کسی نے فینٹیسی ورلڈ سے دھکا دے کر باہر نکال پھینکا تھا اور اس کی وجہ کوئی اور نہیں ستوی تھی۔ آج میں نے اسے نہیں چھوڑنا ہے، اس ہمنا چڑیل کا چہرہ کھولتے ہوئے چائے میں نہیں ڈبویا تو میرا نام بھی ستوی یوسف نہیں۔ مارسیا کار کی چابی دو، وہ شدید غیظ و غضب سے سیل فون کان سے لگائے کہتی ان کے قریب سے گزری تھی۔ مارسیا جو فوزان کی آنکھوں میں ٹرانس کسی کیفیت میں دیکھے جا رہی تھی، گڑبڑاتی ہوئی خفت زدہ سی فوزان کے ہاتھ سے فوراً ہاتھ کھینچتی ستوی کی جانب تیزی سے بڑھی تھی۔ آپ اتنے غصے میں کیوں ہیں؟ اب کیا ہو گیا؟ آج میرے ہاتھ سے ہمنا چڑیل ضائع ہونے والی ہے، مارسیا کے پریشانی سے پوچھنے پر غصے سے کہتی اس کے ہاتھ سے ریموٹ جھپٹ کر اسپورٹس کار کا ڈرون لاک کرتی ڈرائیونگ سیٹ کی جانب بڑھ گئی تھی۔ پیچھے تعصب سے اپنے خالی ہاتھوں کو دیکھتا فوزان ایک گہری سانس لیتا ان دونوں کی جانب بڑھا تھا جو گاڑی میں بیٹھ چکی تھی، وہ بھی پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولتا براجمان ہو گیا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا، یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔